لكم عدو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس ابھی زندہ ہے، پر وہ کہاں ہے؟ وہ کیسے لوگوں کو بہکانے کا انتظام کرتا ہے؟ وہ کہاں سے اپنا نظام چلاتا ہے؟ اس کا تخت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ شیطان کا تخت، ابلیس کا تخت پانی کے اوپر ہے۔ اب پانی پر کہاں؟ کون سے پانی پر؟ کیا کسی سمندر میں؟ تو کون سے سمندر پر؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ اشارے ہیں جو شاید ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ابلیس کا تخت کہاں ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہو عند برزخ الماء، برزخ کے اوپر۔ یہ برزخ کیا ہے؟ برزخ ایک طرح کے پارٹیشن کو کہا جاتا ہے، ایک طرح کی تقسیم۔ سمندر میں ایسا کہاں ہے؟ اگر آپ جانتے ہو کہ میٹھے دریا اور نمکین دریا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے بیچ ایک رکاوٹ ہے، ایک پارٹیشن ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتے، جسے وہ عبور نہیں کر سکتے، جہاں نمکین دریا میٹھے دریا سے نہیں ملتا، وہ برزخ ہے، یہ پارٹیشن ہے۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ ابلیس کا تخت برزخ پر ہے۔ چلیے اب کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کبھی آپ نے برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں سنا ہے؟ برموڈا ٹرائنگل، وہاں کیا ہوا تھا؟ مطلب ابھی تک کوئی وضاحت صحیح طریقے سے نہیں کر پایا کہ وہاں کیا ہے۔ فلائٹ 19 وہاں غائب ہو گئی تھی، اور کتنی ہی ایسی فلائٹس اور شپس وہاں غائب ہو چکے ہیں۔ اسٹار ٹائیگر 1948 فلائٹ، انہیں اس فلائٹ کا بلیک باکس ملا، جس باکس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ جب ریکارڈنگ سنی گئی تو وہ کہہ رہے تھے، ہم نے کچھ دیکھا ہے، میں نے کچھ دیکھا ہے، پر وہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدد بھیج رہے ہیں۔ یہ سب ریکارڈڈ ہے، آپ انٹرنیٹ پر چیک کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدد بھیج رہے ہیں، کیا سب ٹھیک ہے؟ واپس اس پلین میں بیٹھے شخص نے کہا، میں پلین کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ کسی کو مت بھیجو، کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ فلائٹ غائب ہو گئی۔ ایسی یہ اکیلی فلائٹ نہیں، کئی اور بھی جہاز اور کئی اور بھی شپس وہاں غائب ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ شیطان کا تخت وہاں ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل حدیث کے مطابق ابلیس کا تخت پانی کے اوپر ہے، اور وہ وہاں سے اپنی فوج کو بھیجتا ہے فساد پھیلانے کے لیے۔ اس کی فوج میں سب سے قریبی وہ شیاطین ہیں جو سب سے زیادہ فساد اور تباہی دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور اس سے حکم لینے والے جناتوں میں سے ہیں جو اس کے قریب ہیں، کیونکہ ابلیس بھی ایک جن ہے۔ بڑے شیاطین وہ ابلیس سے براہ راست احکامات لیتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں، اور تمام فسادوں کی کارگزاری بھی ابلیس تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ شیاطین جنات انسانی شیاطینوں سے بھی تعلق قائم کرتے ہیں اور انہیں بھی احکامات پہنچاتے ہیں۔ وہ شیاطین سے تعلق رکھنے والے انسان کون ہیں؟ وہ یہ سب سیکرٹ سوسائٹیز کا نیٹ ورک ہے، ایلومیناٹی نیٹ ورک، اور انہی کے ذریعے ابلیس دنیا میں اپنے مقصد پورے کر رہا ہے۔ یہ نیٹ ورک کیسے کام کرتا ہے؟ چلیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہیں، سب سے اونچی پوزیشن پر جو ہیں، وہ وائٹ بردرہڈ ممبرز آتے ہیں، جو سب سے اونچے درجے رکھتے ہیں، جن میں بادشاہ، فلسفی، اونچے درجے کے پادری وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر ریڈ بردرہڈ ممبرز ہیں، جو درمیانی درجہ رکھتے ہیں، جس میں شہزادے، پوپ، راؤنڈ ٹیبل گروپس اور بڑے درجے کے افسران بھی شامل ہیں۔ اور تیسرے لیول پر بلیک بردرہڈ ممبرز آتے ہیں، جو نچلے درجے میں ہیں، جن میں جادوگر، جادو کی مشق کرنے والے وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ وہ کون ہے اور وہ کیا ہے جو اس سب کے پیچھے ہے، اور اس سب کی گہرائی کہاں تک ہے؟ کیا وہ شخصیتیں جنہیں ہم دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت سمجھتے ہیں، وہ اس سب کے پیچھے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ بھی ان کے ہاتھوں کی ایک کٹ پتلیاں ہیں، کیونکہ یہ لوگ آج یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، کل ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ لیڈرز، پولیٹیشنز، یہ سب کٹ پتلیاں ہیں جو دوسرے لیڈرز اور پولیٹیشن سے بدل دیے جاتے ہیں، مگر یہ نظام، یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ کوئی ہے جو اس برائی کے سسٹم کا رخ قائم کیے ہوئے ہے،
اور نہ تو یہ کوئی کارپوریشن ہے، نہ کوئی پولیٹیشین ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، تو پھر اس سب کے پیچھے ہے کون؟ یہ سب اس کے پیچھے نہیں ہے، مگر یہ سب اس کھیل کا ایک حصہ ہے۔ اور جب آپ ان سب کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کہاں سے جڑا ہوا ہے، اور آپ کو روتشائلڈ اور ان کے جیسے لوگ ملیں گے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، جو میڈیا سے دور رہتے ہیں، ہمارے سامنے نہیں آتے، مگر ہماری زندگیوں پر ان کا کنٹرول چلتا ہے۔ پر کیا اس کی گہرائی بس یہی ہے؟ نہیں، اصل میں ہماری اس دنیا کا نظام کسی طاقت نے ہائی جیک کر لیا ہے، کسی طاقت نے اس نظام پر قابو کر لیا ہے، جسے عیسائیت میں ڈیمنز یعنی بھوت پشاچ کہا جاتا ہے، یہودیت میں اس طاقت کو ایرکنز کہتے ہیں، اور اسلامی دنیا میں وہ جنات کہلاتے ہیں، اور وہ اپنی بنیادی شکل میں، اپنی فطرت میں بہت طاقتور ہیں، اور ان شیطانوں کے شیطان کو ابلیس کہتے ہیں۔ مطلب اس تمام سسٹم کے پیچھے ابلیس ہے، اور وہ اپنی فوج کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، اور جو اس کے قریب ترین ہیں وہ فساد پھیلانے میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان اپنے شیطانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کارگزاری لے رہا ہوتا ہے۔ ایک شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں کو نشے میں مبتلا کر دیا، ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں کو قاتل بنا دیا، ایک کہتا ہے میں نے فلاں سے زنا کرا دیا، ایک کہتا ہے میں نے فلاں عورت کو بے پردہ کر دیا۔ سب آتے ہیں اور اپنی اپنی کارگزاری دیتے رہتے ہیں۔ پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج ایک میاں بیوی کو الگ کر دیا، میں نے ان کے بیچ طلاق کرا دیا۔ پتہ ہے اس پر شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان اس پر بے حد خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اسے تاج پہناتا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، نشہ حرام ہے، زنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، آپ کوئی گناہ لے لو، آپ کوئی گناہ لے لو، مگر کیا طلاق حرام ہے؟ نہیں، طلاق حرام نہیں ہے۔ تو شیطان اس کام پر اتنا خوش کیوں ہوا؟ کیونکہ تمہارا دشمن ہمیشہ تمہیں تقسیم کر کے فتح حاصل کرتا ہے۔ یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے جو تمام انسانیت کی بنیاد ہے۔ سوچو ذرا کہ ایک دیوار جس پتھر کے اوپر بنائی گئی ہو، اگر وہ پتھر ہی نکال دیا جائے تو کیا وہ دیوار باقی رہے گی؟ میاں بیوی کا رشتہ بنیاد ہے ایک خاندان کی، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایک خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ ابلیس دور کی سوچ رکھتا ہے، وہ تم پر جب تک فتح حاصل نہیں کر سکتا جب تک تم ایک رہو گے۔